أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، قیامت کے دن سب سے پہلے جن کا فیصلہ ہوگا وہ 3 لوگ ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن جن کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا وہ ایک شہید ہوگا جسے لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتیں پوچھوائیں گا، یاد دلائیں گا تو وہ پہچان لیں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گا تو نے ان نعمتوں کا کیا کیا؟ وہ کہیں گا میں تیری راہ میں لڑتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گا تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے جہاد اس لیے کیا تھا تاکہ تجھے بہت بڑا بہادر کہا جائے اور تجھے کہا بھی گیا۔ پھر حکم ہوگا یہاں تک کہ اسے اس کے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور دوسرا وہ آدمی ہوگا جس نے علم سیکھا اور سکھایا ہوگا اور قرآن پڑھا ہوگا، اسے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتیں پوچھوائیں گا تو وہ پہچان لیں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گا تو نے ان نعمتوں کا کیا کیا؟ وہ کہیں گا میں نے علم سیکھا اور سکھایا اور تیری رضا کی خاطر قرآن پڑھا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے علم اس لیے حاصل کیا تھا تاکہ تجھے عالم کہا جائے اور قرآن اس لیے پڑھا تھا تاکہ قاری کہا جائے، اور کہاں بھی گیا۔ پھر حکم ہوگا یہاں تک کہ اس کے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور تیسرا وہ آدمی ہوگا جسے اللہ نے مالداری فراخی عطا فرمائی ہوں گی اور ہمہ قسم کے مال و دولت سے نوازا ہوگا، اسے لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتیں پوچھوائیں گا تو وہ پہچان لیں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گا تو نے ان نعمتوں کا کیا کیا؟ وہ کہیں گا میں نے تیری پسند کے ہر راستے میں دل کھول کر تیری رضا کے لیے خرچ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گا تو جھوٹا ہے، تو نے ایسا اس لیے کیا تھا تاکہ تجھے سکی اور فیاض کہا جائے، اور کہاں بھی گیا۔ پھر حکم ہوگا یہاں تک کہ اس کے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، فار ایگزامپل میرا ہی پکڑو، جیسے میں یوٹیوب پہ بیان دیتی ہوں، ہائی اسکول میں جا کے دینی تعلیم کا بیان دیتی ہوں۔ اگر میں کہوں گی کہ مجھے عالم کہو، قاری کہو، عالمہ کہو، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ریاکاری ہوتی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے علم سیکھو، سکھاؤ، دین آگے پھیلاؤ، اس سبب سے نہیں کہ تمہیں کوئی عالم کہے یا عالمہ کہے یا قاری کہے یا مفتی کہے۔ ہم کسی سے کہیں گے کہ چلو تم میرے سامنے پڑھتے ہو تو مجھے تم عالمہ کہو، میری تم رسپیکٹ کرو، یہ کہنا بھی گناہ ہے۔ ہر کام میں جو دکھاوا ہو جائے وہ ریاکاری کہلاتا ہے، اور ریاکاری گناہ کبیرہ ہے۔ دیکھو اب فار ایگزامپل میرا ہی میں دیتی ہوں، میں کسی اور کا نہیں دے رہی ہوں، فار ایگزامپل میں میرا ہی دیتی ہوں کہ میں اگر پڑھا رہی ہوں اور میں اگر بچوں کو کہوں گی کہ مجھے عالم کہو، میری رسپیکٹ کرو، مجھے آپا کہو، مجھے قاری کہو، عالمہ کہو، حافظ کہو، تو یہ کیا ہوا؟ ریاکاری ہو گیا۔ عزت مانگ کے نہیں ملتی ہے، عزت سامنے والا خود سے دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہم مسلمان ہیں، ہمیں اتنا تو سمجھتا ہے کہ کسے کتنی عزت دینی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے جب بچہ اسکول جاتا ہے تو ماں کو کم ڈرتا ہے، لیکن استاد کی عزت زیادہ کرتا ہے، اس لیے استاد کو زیادہ ڈرتا ہے۔ تو بچے کو ہمیں بتانا پڑتا ہے کیا کہ اس کو استاد کہو یا اس سے ڈرو یا اس کی رسپیکٹ کرو؟ نہیں بتایا جاتا ہے۔ بچوں کے دلوں میں خود بخود استاد کا ڈر، استاد کا جو ڈر رہتا ہے، رسپیکٹ رہتی ہے، وہ خود بخود ان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہلوانے والے کہ مجھے آپا کہو، مجھے عالمہ کہو، یا مجھے مولانا کہو، یا قاری کہو، یا مفتی کہو؟ اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟
جس نے علم سیکھا اور سکھایا ہوگا اور قرآن پڑھا ہوگا اور اسے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتیں پوچھوائے گا تو پہچان لیں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کا کیا کیا؟ وہ کہیں گا میں نے علم سیکھا اور سکھایا اور تیری رضا کی خاطر قرآن پڑھا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ تجھے عالم کہا جائے، اور قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ تجھے قاری کہا جائے، اور کہاں بھی گیا پھر حکم ہوگا یہاں تک کہ اسے اس کے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، جو بھی میری مسلمان بہنیں اور میرے مسلمان بھائی جو بھی عالم بنتے ہیں، قاری بنتے ہیں، حافظ بنتے ہیں، عالمہ بنتے ہیں، مفتی بنتے ہیں، جو بھی بنتے، انہوں نے پلیز سدھر جاؤ۔ انہوں نے یہ مت کہو کہ مجھے عالم بولو۔ ہم پڑھاتے ہیں تو ہمیں عالم بولنے کے لیے نہیں، یا ہمیں رسپیکٹ دینے کے لیے نہیں۔ رسپیکٹ تو ہر مسلمان کا فرض ہوتا ہے کہ دوسرے مسلمان کو عزت دی جائے۔ ایک مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ دوسرا مسلمان اس کے ہاتھ سے سیف رہا جائے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ہاتھ سے سیف نہیں تو مسلمان نہیں کہلاتا ہے۔ تو رسپیکٹ مانگ کے نہیں ملتی ہے، رسپیکٹ انسان خود سے دینا چاہیے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم اتنا جانتے ہیں کہ جو ہمیں سکھاتا ہے، جو ہمیں پڑھاتا ہے، اس کی ہمیں عزت کرنی چاہیے۔ یہ ہم بولیں گے کہ تم ہماری عزت کرو اور پھر کوئی کرے گا تو یہ کیا ہوتا ہے؟ دکھاوا ہوتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریاکاری کہتے ہیں۔ تو ریاکاری اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور ریاکاری گناہ کبیرہ ہے۔ شہید بھی ہم ہوتے ہیں، جیسے فلسطین میں ابھی جنگ چلی ہے، لوگ وہاں پہ شہید ہوتے، ان کے اوپر وہ ایک طرح کا عذاب ہے، اللہ بہتر جانتا ہے وہ عذاب ہے یا کون سی مصیبت ہے یا جو کچھ ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جو بھی ہے اللہ ان کی حفاظت فرمائے، جو بھی ہے۔ لیکن اس میں ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں جو شہید ہو جاتا ہے، اب اللہ کے نزدیک وہ کس لیے شہید ہو گیا ہے؟ اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے یا دکھاوے کے لیے شہید ہوا ہے؟ یہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے۔ میں ایگزامپل فلسطین کا اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ مسئلہ مجھے جو ملا ہے جنت و جہنم کے نظارے کتاب میں، اس کے اوپر سے میں آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں اس خاطر کہ آپ سمجھ جاؤ کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اللہ رازدار ہے، خبردار ہے۔ اللہ سے بہتر کوئی اپنے دل کا راز یا کسی انسان کے بھی دل کا راز کوئی نہیں جان سکتا ہے، صرف اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے کہ کون نمائش کے لیے کر رہا ہے یا کون اللہ کی راہ میں کر رہا ہے۔ یہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے، میں تم کوئی نہیں جانتے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں جو صدقہ کرتے، خیرات کرتے، کسی کی مدد کرتے، صدقہ مال کو بڑھاتا ہے، گھٹاتا نہیں ہے۔ صدقے سے مال میں برکت ہوتی ہے، ہم اگر صدقہ کرتے تو ہمارے مال میں برکت ہوتی ہے، کم نہیں ہوتا ہے۔ لیکن کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ریاکاری کے لیے بھی کسی کی ہیلپ کرتے، بعد میں یہ تک کہتے کہ میں نے یہ چیز دی ہے، فلاں شخص کے سامنے کہو کہ میں نے تمہیں دی ہے۔ اور کہیں میرے مسلمان بھائی بہنیں ایسے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ چیز دی ہے، تم کسی کو بتاؤ بھی مت، یعنی یہ اللہ کی راہ میں کرتے۔ اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ریاکاری کے لیے کرتے۔ تو پھٹی ہوئی تھیلی میں اگر ہم کچھ جمع کریں گے تو نیچے سے گر جائیں گا، ظاہر سی بات ہے۔ سوراخ والی تھیلی میں کتنا بھی تم سامان بھر لو وہ گر ہی جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ ویسے ہی ہمارے اعمال کا مطلب ہوتا ہے، ہماری نیت میں اگر خرابی ہے اور ہم اس میں نیکیاں کرتے جائیں گے اور نیچے سوراخ ہے تو نیکیاں دریا میں بہتی جائیں گی۔ تو نیکی اللہ کی راہ میں کرو، فی سبیل اللہ جو کرو گے تو اللہ کی راہ میں کرو، دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے مت کرو۔ پھٹی ہوئی تھیلی میں پانی بھرو گے تو بہہ جائے گا، پیک تھیلی میں بھرو گے تو بہے گا کیا؟ نہیں بہے گا، ظاہر سی بات ہے۔ عقل مند ہو یا بیوقوف ہو، کوئی بھی انسان جسے اللہ نے عقل سلیم سے نوازا ہے، ہر کوئی اس کا جواب دے سکتا ہے کہ پیک تھیلی میں اگر پانی بھرو گے تو پیک ہی رہے گا، بہے گا نہیں، اور سوراخ والی تھیلی میں ڈالو گے تو ظاہر سی بات ہے وہ بہہ جائے گا۔ ویسے ہمارے اعمال کا بھی مطلب بنتا ہے، دکھاوے کے لیے مت کرو، لوگ نمائش مت کرو، لوگ اچھا کہیں گے اس لیے ہم نیکی کر رہے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تمہارے پیسے بھی ویسٹ ہو رہے، ریاکاری کے چکر میں تمہارے پیسے بھی ویسٹ ہو رہے، اور اس کا تمہیں اجر بھی کچھ نہیں مل رہا ہے۔ اللہ کے یہاں دنیا سے بدرجہ بہتر جو صدقے کا اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے،
وہ تمہیں نہیں ملے گا کیونکہ تم نے نمائش کی. دونوں طرف سے تم ٹوٹل خسارے میں ہو. دکھاوا کر رہے ہو یعنی اللہ کے نزدیک تمہیں کوئی ثواب نہیں ہے. دوسری بات تمہارا مال خرچ ہو رہا ہے اس دکھاوے کے چکر میں یعنی تمہارا بیلنس بھی لو ہو رہا ہے. تو تم ایسے کام مت کرو جو اسلام کے خلاف ہے. اسلام کے خلاف جو کام ہے وہ مت کرو. اپنا ایمان پر خاتمہ بنا کے رکھو. ایمان اپنا مضبوط رکھو. جب ایمان لو ہو جاتا ہے تو ہمیں اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہیے. اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے. بے شک اللہ نیک راستہ دکھانے والا ہے. صراط المستقیم پر چلانے والا اللہ ہی ہوتا ہے. اور جو لوگ جان بوجھ کر کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو توفیق ہدایت نہیں دیتا ہے. تو ایسے کام مت کرو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ کو ناراض مت کرو. انسان کو خوش کرنے کے چکر میں اللہ کو تم ناراض کر رہے ہو تو تمہیں اس کا کوئی بھی ثواب دنیا میں بھی نہیں ملے گا اور آخرت میں بھی نہیں ملے گا. تم دونوں طرف سے ٹوٹل خسارے میں ہو. یہ میرے حدیث کا میرے کہنے کا یہی مطلب ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن کا فیصلہ ہوگا وہ یہ 3 لوگ ہیں. تو ایسے کام مت کرو جس کو ریاکاری بولا جائے, جس کو ریاکاری کہا جاتا ہے. ایسے کام مت کرو. جو بھی کرو اللہ کے لیے کرو. دیکھو ہمارے ایمان میں ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو ہمیں اسے انکریز کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. بدن میں ہمارے اگر ڈیفیشنسی ہوتی ہے وٹامنس کی تو ہم فٹافٹ ٹیبلٹ لے کے اس میں انکریز کرتے ہیں. لیکن جب ایمان میں ہوتا ہے تو ایمان کو صحیح کرنے کے لیے اس میں انکریز نہیں کرتے اس میں سدھار کرتے نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں ایمان کی ضرورت ہے جسم سے زیادہ. یہ جسم ہے نو گارنٹی. یہ کب تک ساتھ دینے والا ہے تمہارا؟ جب اوپر سے بلاوا آ جاتا ہے فوراً چل جانا پڑتا ہے. تو اعمال کا ذخیرہ تیار کرو. نماز اندھیرے قبر کا چراغ ہے. نمازیں قائم کرو. نماز ہر برے کام سے روکتی ہے. میرے اس بیان میں کچھ غلطی کوتاہی ہو تو مجھے معاف کرنا. میرا یہ بیان دینے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ میرے پیارے اسلامی بھائی بہن جو بھی ایسے کام کرتے ہوں گے وہ اس سے باز آ جائے اور نیک راہ پہ چلنے کی اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے. یہی میرا مقصد ہے. میرے بیان میں کچھ بھی غلطی ہو تو مجھے معاف کرنا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. السلام علیکم.